بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارے 2-4 دن سے بلکہ ایک ہفتے سے یہاں پر گلشن مصطفیٰ میں جو احتجاج چل رہا ہے، اس حوالے سے آج جو یہاں کی کمیٹی ہے اور علاقہ معززین ہیں، انہوں نے مشترکہ طور پر یہ پریس ریلیز جو ہے وہ تیار کی ہے، جو کہ رابطہ کمیٹی اور کراچی رابطہ کمیٹی جو ہے پاکستان پاکستان اور جمعیت علماء اسلام کے جو ہے وہ تعاون سے یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پریس ریلیز ہے گلشن مصطفیٰ بلاک 15 فیڈل بی ایریا، گلشن مصطفیٰ بلاک 15 فیڈل بی ایریا کراچی، جس کو پلاٹ نمبر 14 ST14 ظاہر کر کے مسمار کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک کمرشل لیز شدہ حصہ بھی توڑا گیا ہے اور بقیہ لیز شدہ مکانات کو توڑنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم اس آبادی کے قانونی حیثیت کے بارے میں حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جس جگہ یہ آبادی گلشن مصطفیٰ قائم ہے، ایک زرعی زمین ہے اور لیاری ندی کے کنارے پر آباد تھی۔ اس کا ریکارڈ بورڈ آف ریونیو میں موجود ہے۔ یہاں پر ایک حصے پر نرسری قائم تھی۔ KDA نے خداداد کالونی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی توسیع کے سلسلے میں جو ڈیمولیشن کیا، اس کے رہائشیوں کو یہاں پر آباد کیا گیا۔ KDA نے ندی کے کنارے اس جگہ پر پارک اور پلے گراؤنڈ نقشے میں ظاہر کر دیا، جبکہ یہاں پر پارک وغیرہ کا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت بھی یہاں پر آبادی موجود ہے اور کچے پکے مکانات تھے، جبکہ یہ زمین ریونیو اتھارٹی کی تھی۔ اس پر KDA کیسے نقشہ بنا سکتا ہے، اور اگر بنا لیا ہے تو اس کی NOC بھی دے دی گئی ہے۔ جس وقت ندی کے پروٹیکشن دیوار کا افتتاح کرنے کے لیے 1987 میں محمد علی جنیجو صاحب وزیر اعظم پاکستان یہاں تشریف لائے تھے، تو ان کے سامنے بھی اس آبادی کو لیز کے سلسلہ اٹھایا گیا تھا۔ تو انہوں نے یہاں پر اعلان کیا کہ جو آبادی 1985 سے جو یہاں آباد ہے اسے وہی مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ اس کے پیش نظر سندھ کریم آبادی اتھارٹی اس وقت قائم ہو چکی تھی، جو کہ تمام پرانے ثبوت مہیا کیے گئے، تو اس آبادی کو لیز والی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ یہ KDA اور KMC اور بورڈ آف ریونیو نے بھی اس کی رپورٹ کیا۔ اب لیز کرنے کے لیے سندھ کچی آبادی اتھارٹی نے KDA کے NOC مانگی، کیونکہ نقشے میں یہ KDA میں دکھایا گیا تھا۔ KDA نے اس کی NOC بھی جاری کر دی ہے، اور KMC نے بھی یہاں پر بجلی، پانی اور گیس وغیرہ کی سہولتیں دی گئی ہیں۔ سندھ کچی آبادی اتھارٹی نے لیز کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس جگہ کی مالک سندھ کچی آبادی پر اتھارٹی ہو گئی، تو انہوں نے علاقے کو نقشہ بنا لیا اور اس نقشے کی نوٹیفیکیشن کے ذریعے لیز دینا شروع کر دیا، اور رہائشیوں نے لیز لے کر اپنے مکانات قانون کے مطابق شروع کر دی اور مکان پر زندگی کے تمام جمع پونجی لگا دی۔ اس آبادی میں مساجد، مدارس، سرکاری اسکول، بجلی اور پانی، گیس، ٹیلیفون اور پختہ گلیاں سب موجود ہیں۔ یہ سہولتیں اداروں نے کس بنیاد پر دی ہیں؟ ظاہر ہے اداروں نے NOCوں کے بعد
ہی ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا ہے. اب کچھ NGOs کی درخواست پر جس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں کو مس گائیڈ کیا ہے اور کراچی کے تمام لیز جعلی ہے مسمار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہا گیا ہے، جس پر سپریم کورٹ نے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے آڑ میں اداروں نے قانونی اور جائز مکانات میں بھی مسمار کرنا شروع کر دیا ہے. اداروں کی ان حرکات کی وجہ سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ اپنے قانونی اور لیز شدہ مکانات کے انہدام کی وجہ سے ذہنی توازن، ذہنی اذیت کا شکار ہے، خودکشیاں اور خودسوزیاں کرنے پر اتر آئے ہیں. ایک 60 سالہ بزرگ دلال میاں نے اپنی جان ختم کر چکا ہے. ہماری گزارش ہے سپریم کورٹ کو کہ مس گائیڈ پر ایسی تنظیموں اور NGOs کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے. یہ پریس ریلیز ہے جو کہ انجمن فلاح و بہبود گلشن مصطفیٰ اور اس کے تعاون سے اور علاقے کے تعاون سے جو ہے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابطہ کمیٹی پاکستان کے جو ہے وہ ہمارے زاہد صاحب جو ہے وہ بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پہ گلشن مصطفیٰ کالونی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی افسوسناک واقعہ 2 دن قبل پیش آیا تھا جب ایک بزرگ دلدل بھائی صدمے کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئے تھے. اور یہ جو جاں بحق ہوئے اس کی وجہ سندھ حکومت تھی. سندھ حکومت کی چیرہ دستیاں اور اس کے جو افسران تھے جو غیر قانونی طور پر یہ بستی توڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے خوف سے وہ جاں بحق ہو گئے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دھوکہ دیا ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ سندھ حکومت، سندھ بلڈنگ کنٹرول کے افسران، KD کے افسران، KMC کے افسران. اور دھوکہ کھانے والے وہ لوگ ہیں جن کی غریب لوگ ہیں، جن کی جمع پونجیاں اور پوری عمر کی اور جنہوں نے پوری زندگی کی کمائی سے یہ مکانات خریدے تھے اور اس کی یہ باقاعدہ لیز ہیں بلکہ، اور اس کے باقاعدہ ماسٹر پلان سے اپروو بھی ہیں. اور میرے برابر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ عبدالحمید صاحب، یہ 95 سال کے ہیں اور یہ پاکستان بنانے والی جو اولاد سے، اور یہ لیاقت علی خان کے شہر کرنال میں رہنے والے. اب اندازہ کر لیں گے کب سے یہ لوگ یہاں پہ رہائش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت ان جیسے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جنہوں نے پاکستان بنایا. پاکستان بنانے والی جو اولادیں بلکہ یہ شامل تھے اور نعرے لگاتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اس نعرے کی سزا یہ مل رہی ہے کہ سندھ حکومت جو سندھ دیش کی حامی ہے وہ یہاں پہ آ کر آپریشن کر رہی ہے، خیر مسمار کر رہی ہے. یہاں 15 سے 20 ہزار کی آبادی ہے جنہوں نے قانونی طریقے سے گھر خریدے تھے اور ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. ہم اس کی پرزور الفاظ مرمت کرتے ہیں. MK پاکستان ہر جگہ ہر وقت کے ساتھ ہوگی. قانونی اخلاقی یا کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہوگی، ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی مسئلہ ہوگا سب سے آگے MK پاکستان کھڑی ہوگی، پیچھے یہاں کی عوام ہوگی اور ہم ان کو کسی بھی حال میں کرنا نہیں چھوڑیں گے. JUI کے ہمارے نعمانی بھائی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ساتھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے اور یہاں کی آبادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بس میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا جو کہ زاہد بھائی نے کہہ دیا. یہ ہمارے برابر میں عبدالحمید صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بانیان پاکستان میں سے ہے اور اس وقت انہوں نے پاکستان کے لیے دھوکہ دوڑ کی ہے. آج ان کو جو حصہ یہاں پر دیا گیا اور جو مکان کے لیے جو ہے جو جگہ دی گئی ہے آج وہ چھینا جا رہا ہے. تو یہ قابل مذمت بھی ہے، قابل افسوس بھی ہے. ہم اس پر افسوس کر سکتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جی ہاں لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جدوجہد کی ہے اور یہ ابھی بتایا کہ 95 جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایج ہے 95 ایئر. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے پرانے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ آباد ہیں، جیسے بھی زاہد بھائی بتا رہے تھے. تو اس طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ ان لوگوں کو تنہا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور ان کی آواز جو ہے وہ ہم سب نے بننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس آبادی کو جو ہے وہ بچایا جا سکے. اس ظلم اور اس بربریت کے خلاف انشاءاللہ ہم سب اول کا کردار ادا کریں گے. ان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ ہیں یہ خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں
یہ ساری اس وقت رات میں جو ہے یہ بچے خواتین یہ سب کے سب جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ گواہی ہے کہ یہ سب پریشان ہیں اور یہ اس وقت جو ہے وہ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں. تو خدا را ان کی آواز سنی جائے اور ان کی تکلیف کو سمجھا جائے اور اس وقت جو ہے جو ظلم و بربریت ہے اس کو ختم کیا جائے. انشاءاللہ ہم آخری وقت تک ان کا ساتھ دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.